بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی التشدید عند الموت۔ معزز ناظرین، یہ باب موت کے وقت کی سختیوں کے بیان میں ہے کہ اللہ تعالی مومن بندے پر موت سے پہلے یا موت کے وقت بیماری، تکلیف یا سختی کو بیچ دیتے ہیں گناہوں کو ختم کرنے کے لیے یا اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ یعنی اگر آدمی کے سر پر کچھ گناہ ہے، زندگی میں اس نے کچھ گناہ کیے ہیں اور ابھی تک وہ باقی ہے، تو موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس پر بیماری، پریشانی یا سختی بیچ دیتے ہیں یا اس کی روح کے قبض کرنے میں سختی کر دیتے ہیں اس گناہ کو مٹھانے کے لیے۔ اور اگر گناہ نہیں ہے، وہ پاک اور صاف ہے، تو بس اوقات اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کے اوپر بیماری بیچتا ہے، سختی بیچتا ہے موت سے پہلے، یا موت میں اس کے اوپر سختی کی جاتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اس کے لیے بلند درجہ مطلوب ہے اور مقرر ہے وہ اس کا مستحق بن سکے۔ یعنی رفع درجات کے لیے کبھی اللہ تعالیٰ یہ مصیبت اور سختی اور بیماری مومن کے اوپر بیچ دیتا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو مرنے سے پہلے اس پر تکلیفیں، پریشانیاں اور بیماریاں مسلط کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہوتا ہے جیسے کہ اس دن تھا جس دن وہ دنیا میں آیا تھا۔ اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی نہیں کرتے اور اللہ کو یہ مطلوب ہوتا ہے کہ یہ اپنے گناہ اپنے سر لے کر میرے پاس آئے اور میرے ہاں یہ کامل سزا پائے، تو پھر موت سے پہلے اس پر پریشانیوں اور تکلیفوں کو نہیں بیچتے۔ تو موت کے وقت یا موت سے پہلے مومن کے اوپر بیماری یا سختی کا آنا یہ مومن کے لیے برا نہیں ہے اور یہ بری موت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ جیسے میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی بلائی کی دلیل ہے، یہ مومن کے لیے خیر کی نشانی ہے۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں جو ایک غلط تصور ہے کہ کسی کی بیماری کو دیکھ کر، موت کے وقت کی سختی کو دیکھ کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ آدمی بہت برا تھا، یہ بری موت مرا ہے، یہ غلط تصور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت امام ترمذی نے یہاں پر نقل کی ہے، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ما اغبط احدا بہون موت بعد الذی رأیت من شدت موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہے کہ میں نے موت کے وقت نبی علیہ السلام کی جو سختی دیکھی ہے اس کے بعد کسی کی بھی آسان موت پر مجھے رشک نہیں آتا ہے۔ یعنی اگر موت کے وقت کی سختی بری ہوتی تو نبی علیہ السلام پر یہ سختی نہ ہوتی۔ جب نبی علیہ السلام پر موت کے وقت کی سختی تھی، اور کیسی سختی تھی؟ دوسری روایت ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو بالموت، کہ نبی علیہ السلام کے موت کے وقت میں نے آپ کو دیکھا، وعندہ قدح فیہ ماء، نبی علیہ السلام کے پاس ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، اس میں پانی تھا، وہو یدخل یدہ فی القدح، نبی علیہ السلام اس پیالے میں ہاتھ مبارک ڈالتے، ثم یمسح وجہہ بالماء، پھر اپنے چہرے انور پر پانی ڈالتے، ثم یقول، پھر فرماتے اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، اے اللہ میری مدد فرما موت کی سختیوں پر، موت کی تکالیف پر میری مدد فرما۔ تو نبی علیہ السلام کے موت کی وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یہ سختی تھی۔ تو جب نبی علیہ السلام سید الرسل ہے، امام الانبیاء ہے، تمام خلائق سے افضل ہے، اللہ کے محبوب ہے، معصوم ہے، بخشے بخشائے ہے، اس کے اوپر جب موت کے وقت یہ سختی تھی، اور یقینی بات ہے کہ یہ سختی نبی علیہ السلام کے لیے بری نہیں تھی اور یہ بری موت کی دلیل نہیں ہے، تو کسی اور مسلمان کے اوپر اگر ہم موت سے پہلے، جس طرح کے موت سے پہلے نبی علیہ السلام پر بیماری مسلط کی تھی اللہ تعالیٰ نے رفع درجات کے لیے، کہ بخار کی کتنی شدت ہوتی تھی، ایک صحابی رسول نے آ کر دیکھا،
کہا یا رسول اللہ آپ کو تو اتنا بخار ہے جتنا کہ 2 آدمیوں کو ہوتا ہے، آپ مسجد میں جاتے ہیں 2 آدمیوں کا سہارا لیتے ہیں پھر بھی پاؤں مبارک زمین پر ٹکتے نہیں ہے، اتنی کمزوری ہوتی ہے۔ تو موت سے پہلے اگر مسلمان کے اوپر، مومن کے اوپر بیماری یا مصیبت آئے یا موت کے وقت سختی آئے تو یہ قطعاً مسلمان کے لیے برا نہیں ہے اور یہ بری موت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی موت کو دیکھ کر اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں اور یقین کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی بلائی کی دلیل ہے۔ جیسے کہ ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ جب بلائی کا ارادہ اللہ تعالیٰ کسی مومن کے ساتھ، بندے کے ساتھ کرتا ہے تو اس پر یہ سختیاں بھیجتا ہے۔ اگر گناہگار ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہگار نہیں ہے جیسے کہ نبی علیہ السلام گناہگار نہیں تھے، معصوم تھے، گناہوں سے پاک اور صاف تھے، تو پھر اگر موت کے وقت سختی ہوتی ہے، موت سے پہلے سختی ہوتی ہے، بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر یہ رفع درجات کے لیے ہوتا ہے، درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں جو کسی کے موت کی سختی کو دیکھ کر اس کے بارے میں بری موت کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور برا تصور قائم کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ اس تصور کی اصلاح کرنی چاہیے اور خود بھی اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے ساتھ دوسرا باب ہے باب ما جاء ان المؤمن یموت بعرق الجبین، کہ مومن جب مرتا ہے تو اس کے پیشانی پر پسینہ آتا ہے۔ اس حدیث کے تو علماء نے کئی مفہوم بیان کیے ہیں۔ ایک مفہوم ان میں سے یہ ہے کہ مومن جب مرتا ہے تو چونکہ موت کے وقت اس پر سختی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کے بدن پر پسینہ، خاص طور پر ماتھے پر پسینہ اس وقت آتا ہے جب انسان کوئی تکلیف اٹھاتا ہے، کوئی مشقت برداشت کرتا ہے، تو موت کے وقت بھی مومن کے اوپر سختی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جب وہ مرتا ہے تو اس کے پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ مومن کے لیے موت کے وقت کچھ سختی کی جاتی ہے۔ اور دوسرا مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ موت چاہے مومن کی آسانی سے آئے یا سختی سے آئے، روح چاہے اس کی سختی سے نکلے یا آسانی سے نکلے، ہر صورت میں جب اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو اس کے پیشانی پر پسینہ آتا ہے، تو گویا کہ یہ پسینے کا آنا یہ مومنانہ موت کی نشانی اور علامت ہے۔